اب تیری شادی ہوگی جنت کی حور کے ساتھ، وہ ہے 125 فٹ، تو ہے 5.5 فٹ، وہ تین وہ جج پا کے ہی بھول جائے گی کہ میرا شوہر گیا کدھر۔ تم وہ جج بولیں گا وہ میری بیگم، وہ آکھے کہ میں جب قربان جاواں ہیں کتھے، میرے تو 100 جوڑے ہیں، کیڑے جوڑے پہ ہیں تم۔ فطرت کی زندگی ہے، فطرت کی زندگی ہے، اس کو سیکھ لو میرے بیٹوں بیٹیوں، تو آپ کی یہ زندگی بھی آسان ہے۔ اور پھر زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ ان عورتوں کو، ایمان والیوں کو پہلے جنت میں داخل کر دے گا، مرد بعد میں جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، سن تو سینے کا کھوٹ، غصہ، بغض ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم۔ کیا مزے کی چیز ہے۔ تو دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر حسن و جمال ایسا آئے گا، کبھی میک اپ کی ضرورت نہیں، کبھی رنکل نہیں آئیں گے، کبھی مرجھائے گا نہیں۔ جوان اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا عورتوں کے چہرے پر بھی، مردوں کے چہرے پر بھی، ہمیشہ کی جوانیاں اور حسن و جمال۔ جنت کی عورت کو اللہ نے بنایا ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، ہمیں بنایا ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے۔ جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا پورا دکھائے تو سورج غروب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ 7 سمندر میں تھوک ڈالے، یہ اس کی طاقت جتنی میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے، کہ میں نے ان بڑے سمندروں میں سفر کیے ہوئے ہیں۔ 7 سمندر میں اس کو تھوک آتا ہی نہیں، لیکن چلو ایک دو تھوڑیاں رالاں کٹھی کر تھو تو 2-4 قطرے ڈھائے پمن، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، اور وہ تھوک اس کو آتا ہی نہیں، اگر آئے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ جب وہ مسکراتی ہے تو پوری جنت میں نور چمک اٹھتا ہے۔ وہ نور کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس کے دانتوں کی روشنی کا، دانتوں کی سفیدی کا وہ نور ہوتا ہے۔ یہاں تو منجن اور ٹوتھ پیسٹیں کر پھر بھی پیلے دے پیلے ہیں، وہ جب مسکراتی ہے تو ایسے جنت میں روشنی پھیل جاتی۔ اور لو بدا میں سمہا فی الظلمات، آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر لے تو ساری کائنات میں خوشبو اور روشنی پھیل جائے گی۔ اور 125 فٹ اس کا قد ہے، 125 فٹ تھا آدم علیہ السلام اور اماں جی کا قد 125 فٹ۔ پھر ہم گھستے ابھی اور گھسیں گے پیچھے جا کے۔ ایک ذمہ دار کا نوکر تھا مراسی، اس نے اس کو اگر جی گھوڑے نو مالش کر۔ مراسی بڑی نرم قوم ہوتی ہے، اس نے وہ لوہے کا ہوتا ہے، کھرکھرا اٹھا کے اس کی مالش شروع کر دی، رن کر کے ویندا بھی رہا۔ جس لئے ذمہ دار اندر گیا جا کے پراں دفع کر، اور جا کے سو گیا۔ صبح اٹھا تو گھوڑا چور لے گئے تھے، اسے کہا بھائی آج میری خیر نہیں۔ وہ بھاگا ہوا گھر گیا، خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسوں سے باندھ کے مالش شروع کر لی۔ تو ذمہ دار آیا، ہلو کرمیا جی وہ گھوڑا کی دے اگے جی کھلوتا ہے، وہ فٹے منہ میں گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے۔ وہ نہیں سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی، گھس کے خرگوش بن گیا۔ تو ابھی اور خرگوش بننا ہے لوگوں نے، قد اور چھوٹے ہوں گے۔ جنت میں اللہ واپس کرے گا 125 فٹ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور آپ لوگ وہ لہنگا پہنتے ہیں نا غرارت شادی کے موقعوں پر، اس کو ایسے اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں، سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ جنت میں جو آپ کو پہنائے گا اس کی گولائی 3 میل ہوگی، 3 میل۔ تو کیا اٹھاؤ گی کیسے؟ اللہ اس میں سے ویٹ نکال دے گا، قدرت تو اللہ کی ہے، اس میں وزن نہیں ہوگا، تنکے کی طرح 3 میل کے دائرے میں گھومیں، اور ایک نہیں ہوگا، 100 جوڑے ہوں گے، ہر جنتی مرد عورت پر 100 جوڑے ہوں گے،
اور ان کا وزن ایک تنکے سے بھی کم ہوگا کہ اللہ اس میں سے وزن کی طاقت نکال دے گا. تو اللہ قدیر ہے. تو میں بیان کر رہا تھا تو ایک نوجوان آ گیا ایسے کالج، کئی مول صاحب کیا بیان کر رہے ہیں 125 فٹ، ہمیں تو یہی کافی ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. کہ چلو تجھے یہی کافی ہے، اب تیری شادی ہوگی جنت کی حور کے ساتھ، وہ ہے 125 فٹ، تو ہے 5.5 فٹ، وہ تین وہ جذبا کے ہی بھول جائے گی کہ میرا شوہر گیا کدھر. تم وہ جج بولیں گا میری بیگم، وہ آکھے کہ میں جب قربان جاواں ہیں کتھے، میرے تو 100 جوڑے ہیں، کیڑے جوڑے پہ آئے تم. اور بے وقوف، اللہ کی نعمت کی قدر کر، اللہ 125 فٹ کا دے گا. سن لی جنت کی حور، تمہارا حسن اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ ہوگا. سبحان اللہ. یعنی مطلب ہے بے شمار، کوئی حد نہیں. 70 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. اور اللہ آنکھوں کے اوپر جو پلکیں لگائے گا، یہاں تم لگاتی ہو نا مصنوعی بال، دور سے چوری پکڑی جاتی ہے، 2 نمبر کر کے آئیے، وہ سونی لگن دی وجہ ہور کوڑی ڈگتی، کدی وہ ڈہ بھی پمدا وہ ہور شودی بے شرم ہوندی ہے. تو اللہ جو آپ کو پلکیں دے گا وہ اتنی ہوں گی، اتنی، کہ میرے دونوں ہاتھ دیکھو، اتنی لمبی آپ کی آنکھوں کی پلکیں ہوں گی. اور جنت کی عورت سے 70,000 گنا حسن زیادہ ہوگا. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا کی عورت زیادہ حسین ہے، زیادہ درجہ، یا جنت کی عورت؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ہم تو پیشاب پخانے والی ہیں، وہ تو مشک عنبر زعفران والی ہیں. کہا تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا صدقہ، یہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ تمہارے جس چہروں پر اپنے نور کی تجلی کا میک اپ کرے گا. تو یہ میک اپ تو ساتھ ٹشو پیپر کا ڈبہ پورا رکھنا پڑتا ہے، کہ کدی ایدو پسینہ ہے تو انجن کیتا، کدی ایدو ہے تو انجن کیتا، وہ کدی زیادہ ہی نکل آوے تو کالا بلنک کر رہا ہوں. تو وہاں یہ سب اللہ ہٹا دے گا، اپنے نور سے آپ کے چہرے کو حسین بنائے گا، آپ کے چہرے کو بھی حسین بنائے گا اپنے نور سے. اور اللہ کے نور کو زوال نہیں ہے. یہاں اب زندگی ہے، زندہ رہو، موت نہیں، جوان رہو، بڑھاپا نہیں، بادشاہی میں رہو، فقیری نہیں، صحت مند رہو، بیماری نہیں، نیند کوئی نہیں. حیرت کی بات، نیند کوئی نہیں، اتنی دیر بھی آنکھ بند نہیں ہوگی. اور ہر وقت میرے رب کی رحمتیں، نعمتیں بارش کی طرح آئیں گی. یہ چابی جنت کی ہے میرے نبی کے پاس. اس نبی کی غلامی میں آ جاؤ، کنیز محمد بن جاؤ، تم غلام محمد بن جاؤ، میں غلام محمد بن جاؤں. تو جنت، اور پنجابی میں جنت وٹتے پئیے، جنت وٹتے پئیے. اگر ہم اپنے نبی کی زندگی اپنا لیں تو بیٹھو اس کو بھی سیکھو. کوئی مشکل کام نہیں ہے. 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ آج پیسے والوں پر. اس کے بعد چند چیزیں کہتا ہوں. ماں باپ زندہ ہیں، ان کی دعا لو، بد دعا نہ لینا، ان کی آہ نہ لینا. چونکہ تم کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، تو کئیوں کو عشق ہو جاتا ہے. تو جب تک عشق ہوتا ہے تو بس میں تیرے بغیر مر جاؤں گا، وہ کہتا میں تیرے بغیر مر جاؤں گی. شادی کے 1 ہفتے کے بعد وہ ہاتھ سوٹا ہوندا ہے. وہ عاشقی بھی گئی تے مشوقی بھی گئی. خامن بیوی اور چیز ہے، عاشقی مشوقی ایک فرضی خیالی چیز ہے. تو اپنی حدود میں رہو، اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادیاں کرو، اپنی مرضی سے نہ کرو. اپنے بہن بھائیوں کو عزت دو، زندگی میں جھوٹ نہ بولو، سچ بولو. ایک بات، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو، سچائی سے کام کرو. اپنے اخلاق اچھے کرو، بد اخلاق نہ بنو. رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ. رشتوں کی قدر کرو، ماں کی، باپ کی، بہن کی، بھائیوں کی. جھک جاؤ رشتوں کے آگے.
اللہ تمہیں اونچا کر دے گا. یہ تعلیم نبی کی زندگی سے ملے گی، یہ لمز میں تھوڑا ہی ملے گی. یہاں تو صرف اتنا ملے گا کہ پیسے کیوں بڑھاونے. اور میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، کہ قرآن کا چیلنج ہے لا ریب فیہ، آج تک اس کو کوئی توڑ نہیں سکا. کتنے بڑے بڑے میگا کمپیوٹر آ گئے ہیں، اللہ کہتا ہے کوئی شک نہیں، کوئی خطا نہیں، نکال کے دکھاؤ. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. 1446 سال پہلے میرے اللہ نے چیلنج کیا تھا، اگر اس کو تم سچا نہیں مانتے ہو ایک آیت اس جیسی لکھ کے دکھا دو. آج تک نہیں ہو سکا. کتنی عجیب بات، کتنے طاقتور کمپیوٹر بنے ہوئے ہیں، قرآن کو کوئی نہیں توڑ سکا. قرآن پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. آپس میں آپ بچے بچیاں جوان ہیں، لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، قطع تعلق نہ کرو، نیچے جھک جاؤ، مان جاؤ. جن سے پڑھتے ہو ان کا ادب کرو، احترام کرو، اور جو بھی پڑھتے ہو اس سے انصاف کرو. ہے تو یہ ایویں ہی ورق گردانی ہے. اللہ کے فضل سے میں ایف ایس سی تک کبھی فیل نہیں ہوا، بڑے درمیانے نمبر، بڑے نمبر کا شوق بھی نہیں تھا. تیتری لب جاون باز سانو بڑی موج. اور یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ تم کرنے لگ جاؤ، ویسے اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں. اب میں شوقین تھا شوبز کا، فلمی رسالے اور فلمیں. آج تک مجھے یاد، یہ ہمارے نعت خان جب نعت پڑھتے ہیں نا تو اگر وہ ہوتی نا 60-70 کی دہائی کا گانا، میں فوراً پکڑ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں گانا گا رہا ہے. اسے میں نعتیں سنتا ہی نہیں ہوں. یہ کم وقت نعت رسول کو بھی تباہ و برباد کر دے، اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں مسخروں والی عورتیں، تو اتنا برا لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ. تو جب امتحان آتا تھا نا 2-3 دن پہلے میں نماز شروع کر دیتا تھا. اب کل سمجھو فزکس کا پیپر ہے، یہ کتاب میرے سامنے پڑی اور میں نے سارا سال اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا. تو میں یا اللہ تین تو پتہ میں سارا سال کچھ بھی نہیں پڑھیا، ہن کل پیپر ہے جڑے سوال آمنے وہ میں نے اتوں وکھا دے گیا. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یوں بسم اللہ کر کے کتاب کھولتا، تو کچھ صفحے ادھر سے کچھ ادھر سے. حافظہ میرا اچھا تھا. اب میں نے آپ کو اللہ کے نبی کا نسب کیسے سنایا اس عمر میں، تو وہ میں پھر دوبارہ کتاب بند. یا اللہ کل پیپر ہے، میں کچھ نہیں پڑھیا، جڑا کل سوال آنا ہے وہ میں نے وکھا دے بسم اللہ. یہ میں پریکٹس 10-20 دفعہ کرتا تھا، میں کبھی فیل نہیں ہوا. ایک دفعہ میں 8ویں میں سیکنڈ آ گیا. تو وہ میرے جو کلاس ٹیچر تھے محمد علی رحمت اللہ علیہ، وہ بجائے اس کے کہ خوش ہوتے کہ سینٹرل ماڈل اسکول ٹاپ آف دی لسٹ تھا اس وقت کہ میرے کلاس کا بچہ سیکنڈ آیا ہے، وہ انہوں نے میرا یہ کان پکڑا، مجھے آج بھی یاد ہے، اور اتنے زور سے اس کو مسئلہ، وہ تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آ گئے ہیں؟ میں کہا جی بسم اللہ دی برکت نہ. تم پڑھو، ویسے اس پڑھائی میں رکھا کچھ بھی نہیں ہے. کوشش کرو کہ اچھے انسان بنو. وہ بنو گے نبی کی غلامی پر. اپنے نبی کی زندگی پڑھو، سیکھو. اپنے نبی کی بیٹیوں کی زندگی پڑھو، بیویوں کی زندگی پڑھو. ان کے ساتھ کیا سلوک رکھا میرے نبی نے، کیا خوش دلی کے ساتھ بیویوں کے ساتھ وقت گزارا. میں نبی ہوں، میرے اوپر بڑا بوجھ ہے. یہ گھر سے باہر، گھر میں آتے تھے تو ہنسی مذاق، کھیلنا کودنا. حضرت عائشہ نے حلوہ بنایا پتلا سا، حضرت سودا آئی. حضرت عائشہ نے کہا سودا حلوہ کھا لو. کہا مجھے بھوک نہیں. کہا یا کھا یا تیرے منہ پہ مل دوں گی. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں،
انہوں نے کبھی مجھے بھوک ہی نہیں، انہوں نے سے لپ بھری اور سارا منہ پہ مل دیا. تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے دونوں ہاتھ پکڑے، کہا سودا ہن تیری باری ہے، مارے دے منہ تے چھٹا. وہ کہہ نہیں میں نے نہیں کرنا، کہنے تجھے کرنا ہے. سودا نے لپ اٹھائی اور ان کے منہ پہ مل دی. یہ سب میرے نبی کے سامنے ہوا، اور ہمیں یہ زندگی سکھائی کہ خشک ہو کے چلنا زندگی کا کوئی دستور نہیں ہے. تر رہو، شاخ تر ہوتی ہے تو پھل بھی دیتی ہے. شاخ خشک ہو جائے، ماتھا تمہارا اوپر چڑھا ہوا ہو، تو اندر گھر میں داخل ہوتے ہی پتہ چلے تھانے دار اندر آ گیا، تو کوئی زندگی تو نہیں ہے. تم آؤ تو بیوی خوش ہو رہی ہو، بچے خوش ہو رہے ہیں. ایسی زندگی تو میرے نبی سے ملے گی، لمس سے نہیں ملے گی. یہ یونیورسٹی سے نہیں ملے گی، یہ میرے نبی سے ملے گی. تمہیں پتہ ہی نہیں، میں تم سب کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری نسل کے نوجوان بچے بچیاں ان کو اپنا بنا دے، ان کو شیطان کے چکر سے نکال دے. آنسوؤں سے روتا ہوں تمہارا تصور کر کے، جتنے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ میں بھی اس لائن سے گزرا ہوں نا. اللہ نے تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ادھر لگا دیا، لیکن اس وقت اتنا تھا بھی نہیں، بہت اچھا دور تھا. کوئی لڑکی کا سر دوپٹے سے خالی نہیں ہوتا تھا، اور بالکل ان کا الگ ہوتا تھا. اور یہ رات کی پڑھائی تو الوؤں کا کام ہے بھائی، تو سارے الو بن گئے کرما لو. وہ دن میں پڑھو، رات کو آرام کرو، رات کو الگ کر کے پڑھو. لیکن چونکہ یونیورسٹی نے پیسے زیادہ کمانے ہیں تو صرف دن میں کمائی ہوگی تو پھر کمائی آدھی ہو جائے گی. لہذا انج کرو، ادھے رات نو رگڑا دیو، ادھیاں نو دیاں رگڑا دیو، تے بوجھے بھرو تے پیسے کماؤ. جامن جہنم میں ساڈوں کی ہے. چلے گئے. میں عاصم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ٹیچر تھے، تو مجھے بلایا نذیر صاحب نے، وہ ہمارے دوسرے ٹیچر تھے. تو عاصم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے تھے، نذیر بھائی وہ بچہ میرے پاس آیا تھا کہ سر میں نے آپ کے بعد ٹیوشن پڑھنی ہے. تو میں نے اس سے کہا بیٹا میں اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا، میرے پاس مجھے جو حکومت تنخواہ دیتی بخوبی گزارا ہو جاتا ہے، تم جب آؤ گے میں تمہیں پڑھا دوں گا. یہ تھے استاد. تو ٹیوشن کی اکیڈمیاں کھلی ہوئی ہیں، سارے کاروباری بنے ہوئے ہیں. آئیو شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چلا گئے رخ زیبا لے کر. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزمی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. ہمارے ٹیچر ہماری تیاری کراتے تھے بغیر ٹیوشن کے امتحان کی. وہ تو آگے میرے جیسے پھسڈی ہوتے تھے جو امتحان کے دنوں میں بھی فلمی رسالے پڑھتے تھے، لیکن شگر 33 نمبر تو ہیٹھا میں نہیں گیا. میرے لیے وہی بہت بڑے تھے. اب پڑھو، محنت کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ کو اس دنیا کا جو پڑھ رہے اس کا علم عطا فرمائے. صرف ڈگری نہ ہو کہ لب جاوے تو نوکری بھی لب جاوے تو شادی بھی ہو جاوے تو تینی منٹی ماٹم پوس چٹ منگنی پٹ شادی. محنت کا جہان ہے. نماز نہ چھوڑو کبھی، نماز نہ چھوڑو. ہاتھ جوڑ قضا ہو جائے رات کو پڑھ صرف فرض پڑھ لو بس، نماز نہ چھوڑو. کبھی رہ جائے رات کو سنت، اس رات بھی رہ جائے اگلی رات پڑھ. سفر میں 2 رکعت ہو جاتی ہے، کتنی آسانی فرما دی. تو بیٹا نماز نہ چھوڑو، بیٹی ہو نماز نہ چھوڑو. اور اپنے ماں باپ کی دعا لو، بد دعا نہ لو. ان کی خدمت سے جو دعا نکلے گی نا وہ تمہیں عرشوں تک لے جائے گی. میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ ہم لوکل راجپوت ذمہ دار ہیں، جانگلی پکھڑ تکبر سے بھرے ہوئے. ہمارے ایک ساتھ صدیق صاحب ہماری برادری کے تھے. تو میں نے انہیں فون کیا، وہ کئی سال سے میرے ساتھ جماعت میں چل رہے تھے. میں نے انہیں فون کیا. ہمارے راجپوتوں میں ایک کاسٹ ہے رنگڑ، جی لفظ اوکھا ہے ایویں انہوں کا مزاج اوکھا ہوں. تو میں نے فون کیا تو وہ تھے نہیں. میں نے کہا صدیق صاحب کہاں ہیں؟ کہا جی باہر گئے. میں کہا اچھا بتانا.
طارق جمیل کا فون تھا. کچھ دیر کے بعد وہ ہنستے ہوئے آ گئے فون پر. مولانا صاحب آج بڑا لطیفہ بنا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیوی نے کہا تارے مولوی کا فون آیا تھا، یہ رنگڑ بول دیں. میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تو میں رنگڑ سے انسان بنا دیا. میں کہا پر یہ لوگ میں انسان نہیں تھا؟ کہ نہیں. کہ وہ کیسے؟ کہ تین بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہ 27 سال میں کبھی ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے؟ تو کہنے لگا میں سر کھجانے لگا. واقعی میں تو کبھی نہیں بولا تھا. کہ جب سے تو اس مولوی کے گیل، اس مولوی کے ساتھ لگا ہے تیرے منہ پہ کچھ مسکراہٹ آنے لگی ہے، تیرا چہرے پہ کچھ نرمی آ گئی ہے. تو محبت اور نرمی، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. محبت سے سب کو فتح کر لو، نفرت سے سب کو کھو دو گے، محبت سے سب کو خرید لو. تو سارے بچے بچیاں اس کی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ. چلو دعا کرتے ہیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ یہ ہماری نسل، بچے بچیاں نوعمری میں تیرے محبوب کی امت، یا اللہ قاتل ماحول ہے، غفلت کا ماحول ہے، آخرت سے بالکل غفلت ہے. تیرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف بھی نکل چکا ہے، شوق بھی نکل چکا ہے. یہ ہمارے بچے بچیاں ہیں، ان کو قبول فرما لے، ان کو اپنا عشق اور محبت دے دے، اپنے نبی کی محبت دے دے. ان کو اچھے روزگار عطا فرما، باعزت ان کو رزق عطا فرما. ان بچے بچیوں کے اچھے جوڑ بنا، زندگی کا شریک جو ہو اسے اچھے اخلاق والا بنا، دونوں محبت کرنے والے ہوں. ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ملک اور قوم کا سرمایہ بنا. یا اللہ میری پوری نسل یا اللہ ان سے تو اپنی محبت اور اپنی معرفت اور اپنے نبی کی محبت اور معرفت عطا فرما. اور یا اللہ ان کو اچھا مسلمان بنا، اچھا انسان بنا، اچھا بیٹا بنا، اچھی بیٹی بنا. جب شادیاں ہوں تو اچھا خاوند ہو، بہترین بیوی ہو، اولاد ہو تو صالح اور نیک اولاد ہو. ہماری یونیورسٹیوں سے اس غفلت کا ماحول ہٹا دے، ناچ گانے کا ماحول مٹا دے، حیا اور پاک دامنی کا ماحول پیدا فرما دے، حیا اور پاک دامنی کا ماحول پیدا فرما دے. انہیں ملک کو اوپر اٹھانے والا بنا دے. ہم پستیوں میں گر گئے یا اللہ. ہماری پستی کوئی فقر کی نہیں ہے، کوئی پیسے کی نہیں ہے، ہماری پستی اخلاق کی ہے. بددیانتی کا کینسر پھیلا ہوا ہے، چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک سب یا اللہ خیانت کا شکار ہیں، بددیانتی کا شکار ہیں. سارے محکمے رشوت کا شکار ہیں. ظلم و ستم عام ہو گیا ہے. مظلوم کی فریاد سننے والا کوئی نہیں، اور ظالم کے پنجوں کو مروڑنے والا کوئی نہیں. ہم بے بس ہیں یا اللہ، تجھے فریاد کرتے ہیں کہ تو آ جا یا اللہ، تو آ جا میرے مالک. 30-35 سال ہو گئے یہ دعا مانگتے ہوئے کہ یا اللہ تو آ جا، تو آ جا. میرے دیس کو اچھے رہبر نصیب فرما، اچھے رہنما نصیب فرما، نیک حکمران نصیب فرما، پاکیزہ معاشرہ نصیب فرما. سود کی فضا کو ختم فرما، جوئے کو ختم فرما، نشے کو ختم فرما، فحاشی کو ختم فرما، آوارگی کو ختم فرما، ناچ گانے کی فضا کو ختم فرما، پاکیزگی کی فضا کو پیدا فرما. ان بچے بچیوں کو ملک کی تقدیر سنوارنے کا ذریعہ بنا دے. ان سب سے راضی ہو جا، ہم سے بھی راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین.